موضوع الدرس في ترك الموالاة مع اليهود والنصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد اختلف القراء في هذا الحرف وقرأ الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول الذين آمنوا ثم منهم من رفعه ويقول على الابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فتقديره أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو وكذلك هو في مصائفهم ولا ما ذكره ابن جرير رحمۃ اللہ علیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارک جو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، بعض علماء نے تو اس کو وا کے ساتھ پڑھا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر بعض نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے. لیکن اہل مدینہ جو ہیں یعنی قراء اہل مدینہ وہ وا کے بغیر پڑھتے ہیں یقول الذین آمنوا بغیر واو وکذالک هو فی مصائفہم، اسی طرح ان کے مصاحف جو ہیں ان کے اندر بھی بغیر واو کے ہے. علامہ ذکر ابن جریر قال ابن جریر مجاہد فصلی اللہ ان یاتی بالفتح وامر من عنده تقدیرہ حینئذ یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین. حضرت ابن جریر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل فرماتی ہیں فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّن عِندِهِ، تو معنی پھر یہ ہوگا یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم. تو کہتے ہیں اب مومنین ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو تھے برباد ہو گئے، رائے گاں گئے، فاصبحوا خاسرین. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تروٹے والوں میں ہیں. واختلف المفسرون فی سبب نزول هذه الآیات الکریمات فذکر الذی انها نزلت فی رجلین قال احدهما لصاحبہ بعد وقت احد. اب مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان آیات کے سبب نزول کے بارے میں
بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جیسے فرمایا کہ ذکر سدی، حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی تھے، قال آدم علیہ صاحبی بعد وقت اما انا فانی ذاہب الى ذلك اليہودی فآوی الیہ وتحود معه۔ وہ دو آدمی جو تھے ان میں ایک کہنے لگا کہ بھائی میں تو فلاں یہودی سردار کے پاس جاتا ہوں کہ وہی مجھے پناہ دے اور میں اس کے ساتھ بالکل پھر یہودی ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں کا تو یہ حال ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ لعلہ ينفعني اذا وقع امر وحدث حادث وقال الله اما انا فاني ذاهب الى فلان النصراني بالشام فآوي اليه وانتصر معه۔ دوسرا کہنے لگا کہ بھی میں تو فوراً شام چلا جاؤں گا، وہاں ایک نصرانی ہے اس کے پاس جا کے پناہ پکڑوں گا اور میں دین نصرانی قبول کر لوں گا۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ تو یہ آیات نازل ہوئی کہ ان کو کبھی دوست نہ سمجھو، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وقال اکرمۃ نزلت فی ابی لبابۃ ابن عبد المنذر حين بعثه رسول اللہ بنی قریظہ وسالوه فماذا هو صانع بنا فاشار بيده الى حلقه انه الذبح۔ اور حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں ابی لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ابی لبابہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کا بنی قریظہ کے ساتھ تعلق بھی تھا اسلام سے پہلے۔ تو آپ نے بھیجا کہ ذرا ان کے حال احوال کا پتہ کرو۔ جب وہ بنی قریظہ میں گئے فسألوه ماذا صانع بنا، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اشارہ کیا قتل کا فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ کریں گے؟ تو یہ راز کھل گیا تو اللہ کی آیت قرآن کی نازل ہو گئی کہ یہودی اور نصرانی کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ بس اب مسئلے کو سمجھیں کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ بھی بیٹھ جاؤ نا آرام کرنا، بعد میں آتے ہو لوگوں کے گردنوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بعد میں آئے پیچھے بیٹھ جائے بس ختم ہو گئی بات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب بات سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یعنی جب آپ کو نبوت ملی تو سب سے پہلے دشمن جو ہیں وہ تو اہل مکہ تھے، مشرکین تھے، کافرین تھے، وثنی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن ان میں منافق کوئی نہیں تھا، یا کافر تھے یا مسلم، ان میں کوئی لچک وچک نہیں تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ابتدائی ہجرت کے دنوں میں حضور پاک نے یہودیوں سے باقاعدہ معاہدہ بھی کیا، اس کو میثاق مدینہ کے نام سے محفوظ ہے کتابوں میں۔ تو سیاسی طور پہ معاہدہ کرنا یا دنیاوی معاملات میں، تجارتی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، تعلیمی معاملات میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا یہ منع نہیں ہے۔ اسلام میں منع ہے کہ یہود و نصارہ یا کوئی بھی کافر ہو اس سے تیرا دلی تعلق نہ ہو، اسلام اس سے منع کرتا۔ جیسے ولی اللہ مانا اللہ کا دوست، تو جو اللہ کا دوست ہوگا کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، ہجرت فرما لی، اب آہستہ 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 تعداد بھی بڑھنے لگی اور اسلام کو استقرار بھی نصیب ہونے لگا۔
نماز خمسہ جو مفروضہ 5 نمازیں ہیں ان کا اہتمام مدینے میں ہوا. سب سے پہلا جمعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مدینے کے درمیان میں بنی اوف کا قبیلہ ہے اسی مسجد میں پڑھا. پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اب اسلام کو آہستہ آہستہ طاقت ملنا شروع. اتفاق کی بات یہ ہے کہ قصہ بدر پیش آ گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بدر میں غزوہ یعنی لڑائی کے لیے تشریف نہیں لے گئے. یاد رکھیں اصل خبر یہ ملی کہ ابو سفیان جو ہے ایک بہت بڑا قافلہ تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکے جا رہا ہے اور اس میں تمام کافروں نے پیسہ لگایا ہوا ہے. تو حضور پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ چلتے ہیں اگر وہ قافلہ ہمیں مل جائے تو ہماری اقتصادی بڑی مدد ہوگی اور کافروں کی اقتصادی رگ جو ہے وہ کٹ جائے گی. تو اس نیت سے حضور چلے. 313 کا عدد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا آپ کے ساتھ تھا. بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہے. آخر بدر میں جنگ ہو گئی. اللہ کا منشا یہی تھا. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اور یہ رمضان المبارک میں غزوہ ہوا. اور غزوہ بدر جو ہے یہ اللہ کی نصرت کا خاص انعام تھا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے مدد کی تم کمزور تھے. اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی. مشرکین مکہ کے 70 سردار مارے گئے قتل ہو گئے قلیب بدر میں ڈالے گئے اور 70 کے قریب جو ہے وہ قید ہو گئے. انہوں نے فدیہ دے کے اپنی جان بچائی تو مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی. اس لیے اب مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے نا جی بنی قریظہ اور بنی قینقاع اور اسی طریقے سے بنی نذیر جو ہے انہوں نے دیکھا بھی مسلمانوں کو تو اب طاقت مل گئی اتنی فتح مل گئی کہ مکے والے شکست کھا گئے. وہ فوراً اسلام میں داخل ہو. یہ سبب تھا ان کے اسلام. وہ اللہ کے لیے نہیں آئے اسلام میں. وہ اس لیے اسلام میں داخل ہوئے کہ بھائی مسلمانوں کو تو اب طاقت مل رہی ہے. مکے والوں کو تو شکست ہو گئی ہے تو ہم اپنی جانیں کیسے بچائیں گے. جس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم فوراً اسلام لا کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں. اور وہ اسلام لے آئے ایمان لے آئے باقاعدہ نمازیں پڑھتے باقاعدہ زکات دیتے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے مدد کرتے اور ہر وقت حضور کے آگے پیچھے اور حضور کے ساتھ رہنے کی کوشش. اسی لیے اللہ نے سورۃ المنافقون پوری قرآن میں اتاری. منافقین کے بارے میں تو کئی صورتوں میں ذکر آیا ہے حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں بھی ذکر موجود ہے. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. اللہ نے فرمایا یہ کبھی یہ منافق جو ہیں جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہم تو بھائی آپ کے دوست ہیں بھائی ہیں مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب واپس آتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کافروں کے پاس تو کہتے ہیں بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو مسلمانوں سے ٹھٹھا کر رہے ہیں بخول کر رہے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے ایسا شکل بنائی ہوئی اور ہم تو تمہارے ساتھ.
اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ منافق کا کیا حال ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ فرماتے ہیں منافق کا یہ حال ہے کہ یہ پریشان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے. اسی طرح اللہ نے سورۃ المنافقون اتاری اور بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے پاس یہ کافر آتے ہیں، منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو گواہی دیتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ بھی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جی جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں اب اقسموا باللہ جہد ایمانہم، سخت قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اللہ نے ان کا وہ بھید نہیں کھول فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا. میرے محبوب ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کرو، یہ قسمیں کھا کے ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بچ جائیں. یہ بڑی بھیڑی قوم ہے. تو اب مسئلے کو سمجھیں کہ وہ منافق یہودی جو تھے وہ اسلام میں داخل ہی اسی لیے ہوئے تھے، اور ان کی اپنی سوچ یہ تھی، منطق یہ تھی کہ اگر مسلمان غالب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر کبھی مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بے عین ہی جیسے آج کل آپ کے ملک کی سیاست کا سیاسی کردار ہے کہ ایک بھائی ایک پارٹی میں ہے، دوسرا دوسری پارٹی میں، باپ ایک جگہ ہے، بیٹا ایک جگہ ہے، خامد ایک جگہ ہے، بیوی ایک جگہ، تاکہ کوئی پارٹی تو آئے گی نا، تو جو آئیں گے ہمارا دھندا تو چلتا رہے گا نا. یہ بالکل وہی منافقانہ کردار ہے. ان کے سامنے بھی دنیا کا نفع تھا، ان کے سامنے بھی دنیا کا نفع ہے. اور ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقین نے دیا ہے اتنا کافر نہیں دے سکے. ہمیشہ یاد رکھنے بات، کافر کھلا دشمن ہے، آدمی کھلے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، چلو ہار گیا، لیکن مقابلہ تو کرتا ہے نا، یہ میرا دشمن ہے. منافق تو اندر رہ کے خنجر مارتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا نا. جتنی اسلام میں نقصان ہوا ہے ان منافقین کی وجہ سے ہوا. پوری تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے وہ یہی منافقوں کا کردار ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیات اتاری کہ ایمان والوں کبھی یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الکفر ملت واحدہ. آج یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر ورنہ آپ دیکھیں نا کہ یہودی کہاں فلسطین، کہاں شام اور کہاں بابری مسجد، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دونوں ایک.
دونوں ایک۔ آج پورے عالم میں اسلام کو نقصان پہنچا، یہ کردار بناتے ہیں، یہ اپنے بظاہر یعنی ایسے ایسے کردار ادا کرتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کبھی کبھی لارنس آف اریبیا بن کے آ جاتا ہے جو عربیوں سے زیادہ بہتر عربی بولتا ہے، اور عربی لباس ہے، عربی تمدن، عربی بولنا اٹھنا، ان نے مسلمانوں کے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، عرب بن کے، مسلمان بن کے۔ کبھی جعفر و صادق وطن پیدا ہو جاتے ہیں تمہارے ملک میں، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، یہ مسلمانوں کے کردار میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ختم کر کے کفر کو مسلط کیا۔ یہ ہر جگہ جو یہ حادثے ہو رہے ہیں، یہ یاد رکھو یہ سارے ان کے ہیں۔ مسلمان غربت کی وجہ سے خریدا جاتا ہے، اس کی بہنیں بیٹھی ہیں، شادی نہیں ہوتی، گھر میں کھانا نہیں ہے، ٹھکانا نہیں ہے، پریشان ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی ہم تمہیں 2 کروڑ روپے دیتے ہیں، بھائی تمہارے سارے خاندانی مسئلے حل ہو گئے، بس ایک جگہ جا کے تھوڑا سا ایک دھماکہ ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ خریدتے ہیں، ورنہ کلمے پڑھنے والا جتنا گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ راضی نہیں ہو سکتا، جتنا بد کردار کیوں نہ ہو، مسجد کی بے حرمتی کرنے پہ تیار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ نے اچھا اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ حضور کے ایک صحابی تھے اور بڑے سچے صحابی تھے، کھڑے صحابی، ابی لبابہ، اسی کا اب بھی ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں استوانہ ابی لبابہ، وہ جو ستون ہے نا ان کے اوپر دیکھو نا لکھا ہوگا استوانۃ الحرس، کہ یہاں حضور کے پہرے دار بیٹھتے تھے۔ استوانہ سیدہ عائشہ، جہاں حضور نے بتلایا تھا بی بی عائشہ کو کہ یہاں پر ایک مقام ہے ریاض الجنہ میں، وہاں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو وہی ہمیشہ بی بی عائشہ عبادت کرتی تھی، تو اس لیے استوانہ عائشہ ہو گیا۔ استوانۃ الوفود ہے کہ جہاں باہر کے وفد آگے حضور کو ملتے تھے۔ استوانہ سریر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی ہوتی تھی، یعنی ایام رمضان میں جب آپ اعتکاف میں ہوتے تھے تو مسجد کے حصے میں آپ کا قیام ہوتا۔ اسی طرح ایک استوانہ مانا ستون، ستون میں لکھا ہے ابھی لبابہ۔ تو یہ وہی صحابی ہیں، ان کا کفر کے زمانے میں اسلام سے پہلے بنی قریظہ والوں کے ساتھ کچھ اچھا دوستانہ تھا۔ حضور پاک نے بھیجا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو کہ بنی قریظہ جو ہے اب کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ جنگ احد میں جو شکست آئی ہے مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہودی تھے۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 450 بندوں کی جماعت کو لے کے پیچھے ہٹ گیا، یہودی تھے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ ابی لبابہ جب وہاں گئے تو وہ اپنے قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابی لبابہ سے کہ بھئی اگر ہم حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ قلعے کے دروازے کھول دیں اور نیچے اتر آئیں تو حضور پاک ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اب ابی لبابہ ویسے تو خاموش رہے کہ بھائی میں کیسے بتاؤں، لیکن بس انسان ہے، انسانی تقاضا ہے، اشارہ کر بیٹھے بھائی حضور تمہیں قتل کا حکم دیں گے اور کیا کریں گے، کون سا تم نے اچھا کام کیا کہ تمہیں معافی ملے گی۔ وہ ہوشیار ہو گئے،
علی لبابہ کو بھی ہوش آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر بیٹھا۔ یاد رکھو صحابہ جتنے ہیں وہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ صحابہ محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتے۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جتنی بڑی غلطی بھی اگر ان سے ہوئی ہو، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو زندگی میں دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ تو اب کسی کو ان کی غلطیوں پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک ہے کہ غلطی ہو سکتی، ہاں ہو سکتی، ایک ہے کہ کیا ہم ان کی غلطیوں پر کتابیں لکھیں۔ یہ ہمیں حق نہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ اور صرف معاف نہیں کر دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ میں بھی راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور آپ کی قمیض مبارک جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا تھا اس میں کھجور کے کانٹوں سے اس کو جوڑا ہوا تھا، یعنی بٹن بھی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اور کپڑے میں بھی کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ اور یہ تو وہ ابو بکر ہے نا جو مکے کا ابھی ترین آدمی تھا رضی اللہ عنہ، بہت بڑے تاجر تھے، اور جس دن اسلام لائے اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھا، یعنی ان دور کا 40,000 دینار آج سے 1400 سال پہلے کو اگر دیکھا جائے تو 40 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آج اس حالت میں تھے، نزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل آئے، حضور پہ سلام فرمایا اور فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ان ربک یقرئک السلام، آپ کے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ابو بکر کو پہنچاؤ۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ ابا بکر ان ربک یقرئک السلام، آپ کے رب نے تم پہ سلام بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سمانی ربی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے۔ ویسے عام فرمایا نہیں، ان اللہ سماک یا ابا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، صرف اسی پہ ختم نہیں ہے، آگے سنیں۔ اور جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سے پوچھو کہ اسلام سے پہلے تم کتنے آرام سے تھے اور اسلام کے بعد کتنی تکلیفوں میں ہو۔ ہر رضیتا عن ربک، تم اپنے رب پہ راضی ہو اس حال میں؟ حضور نے جب پوچھا تو فبکا ابی بکر، ابو بکر رو پڑے اور کہا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، میرا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب مجھے اللہ کی توحید مل گئی، محمد مصطفیٰ کی رسالت مل گئی، آپ کی محبت مل گئی، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو یہ مقام ہے صحابہ کا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کبھی بھی صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا بات کتابوں میں پڑھیں تو ہمیشہ یہی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس اللہ راضی ہو۔ اب دیکھیں جنگ ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، ایک دو نہیں، ہزاروں صحابہ۔ اسی طرح خوارج سے جنگ ہو گئی، کئی لوگ مارے گئے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جی یہ ان سے جو آپ نے جنگ کی ہے، پہلی جو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ جمل، جس میں سیدہ عائشہ تھی، تو اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ کیا یہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا بالکفر فرو، وہ تو کفر سے بھاگ کے اسلام میں آئے، تم ان کو کافر کہہ رہے؟ انہوں نے کہا حضرت پھر کیا یہ منافق ہیں؟ ظاہر اسلام ہے، اندر آپ سے لڑ رہے ہیں اور آپ خلیفہ برحق ہیں۔ اور فرمایا نہیں، منافق بھی نہیں ہیں، ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ بہت تھوڑا کرتے، ان کی زبانیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خوارج کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا حضور یہ کافر بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ بھی تو عجیب بات ہے نا کہ کافر نہیں ہے، منافق بھی نہیں، اور آپ لڑ رہے ہیں، تلوار اٹھایا ہوا ہے، کئی لوگ مر گئے ادھر سے، کئی ادھر سے مر رہے ہیں۔ فرمایا اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی ہیں، سرکشی کی انہوں نے ہمارے ساتھ قتال کیا، ہم نے بھی اس کا دفاع کیا ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ اتنی بڑی غلطی کے بعد تو اب حضرت ابی لبابہ کو احساس ہوا کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، یہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، اللہ معاف کرے، وہ پھسل گئے، بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ جو تھے پھسل گئے، صحابہ کے بارے میں لکھ بیٹھے یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اور پھر لکھا جی کہ تاریخ کا قلم جو ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے اور وہ کبھی کچھ نہیں چھپاتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ اور پہلے مولوی صاحب تمہیں یہ قلم اٹھانے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا۔ بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے، صحابہ کے بارے میں کتابیں لکھ بیٹھے۔ یہ طبیعت ہے، فطرت انسانی ہے۔ اور ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جو عاشق ہیں نا جی، بس دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ عاشق ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات ایک اللہ والے نے بڑی عجیب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو تھا نا، تو اس میں یعنی 3 عین تو تھی لیکن ایک عین نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ مارا گیا۔ اللہ والوں کی باتیں تو اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مریدوں نے کہا حضرت یہ کیا 3 عین تھی اس میں؟ انہوں نے کہا بھائی ابلیس عابد بھی تھا، تو عبادت والی عین بھی تھی، بدبخت میں عابد تو تھا وہ کہ ملائکہ کے ساتھ پہنچ گیا، اور عین علم والی بھی تھی، عالم بھی تھا کہ اس نے تخلیق انسانی پہ بحث کی، انا خیر منہ خلقتنی وخلقتہ من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ روشن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو عین عابد والی بھی تھی، عالم والی بھی تھی، اور عارف والی بھی تھی، عارف بھی تھا بدبخت۔ انہوں نے کہا جی عارف کیسے تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بدبخت نکل جاؤ آسمانوں سے، تم مردود ہو، إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ یہ جلال کا وقت ہے، لیکن بدبخت عارف تھا، سمجھتا تھا خدا خدا ہوتا ہے، بندہ نہیں ہے کہ غصے سے مغلوب ہو جائے، اللہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اسی وقت بھی وہ اللہ کی ذات کی صفات کی معرفت رکھتا تھا، اس لیے دعا مانگی انظرنی الی یوم یبعثون۔ حالانکہ جلال کا وقت ہے، ناراضگی کا وقت، اس وقت بھی کوئی مانگتا ہے۔
کہا مولا آپ نے مجھے عجیب بنا دیا، مردود بنا دیا، اب ایسا کریں کہ مجھے انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک مہلت دیں جس وقت آپ مخلوقات کو دوبارہ قبروں سے اٹھائیں۔ دیکھو عالم کتنا تھا کہ یوم یبعثون تک اگر مہلت مل جائے اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں نا۔ بات سمجھیں کہ بھئی جب ہم قبروں سے اٹھیں گے پھر تو کوئی موت نہیں آئے گی نا۔ مانا یہ تھا مجھے موت ہی نہ آئے، اتنا علم تھا اس کو۔ اچھا اللہ کا کمال بھی دیکھیں کہ مانگنے والا دشمن ہے، ابلیس ہے، لیکن خدا ہے کہ اگر خدا نہ سنے تو کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، الہی جاؤ تمہاری دعا منظور۔ اب یہاں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ کے لیے ایک بات کو دماغ میں رکھو، آدم علیہ السلام پہ جب اللہ کا عتاب آیا تو آدم نے دعا کس سے مانگی تھی؟ ہاں جی، ٹھنڈے دل سے۔ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی وہابی دجیدی کی بات نہیں ہے، تمہارا عقل ہے، تمہیں اللہ نے سوچ دی ہے۔ بھئی آدم علیہ السلام پہ جب ناراضگی آئی، اللہ نے جنت سے اتار دیا، جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے اتار دیا، زمین میں آ گئے، تو انہوں نے پھر کس سے دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اچھا آدم نے دعا کیسے مانگی اور ابلیس نے؟ تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے نہ آدم کی پارٹی کے ہیں نہ شیطان کی پارٹی کے ہیں، یہ کس پارٹی کے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں بھی تو کوئی فیصلہ کرو نا کہ یہ تھرڈ پارٹی کہاں سے آ گئی؟ بھیا آدمی رحمان کا ہوگا یا شیطان کا ہوگا، یہ کیا بنا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں؟ کبھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کبھی معین الدین اجمیری، کبھی داتا، کبھی فرید الدین شکر گنج، اور غیر اللہ کی قبروں پہ کھڑے ہو کے پکارتے ہیں اور اس یقین سے پکارتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں اور ہماری فریاد پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھو نا جی، آپ مجھ سے 1 لاکھ مانگیں، آپ کو یقین ہو کہ بھئی یہ مجھے 1 لاکھ تو کیا 10,000 بھی نہیں دے سکتا، تو آپ مانگیں گے؟ پاگل ہو گئے آپ۔ تو اگر ان کو یقین ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں مانگیں گے؟ مانا یہ ہے کہ ان کو یہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے مہلت دے دی، تو اب اس اللہ والے نے عجیب بات لکھی تھی نا کہ بھئی 3 عین تو تھی بدبخت میں، عابد والی عین بھی تھی، عالم والی بھی تھی، عارف والی بھی تھی، لیکن فرمایا بدبخت میں 4تھی عین نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو نہ مارا جاتا، وہ عاشق کی عین ہے، اس کا اللہ سے عشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو کبھی خدا کے مخالف نہ بنتا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ عاشق تو پھر بہانے نہیں جانتا ہے نا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر ہے نہ ملا نہ حکیم، عاشق ہوتا ہے۔ ہاں صحابہ جی اسلام لائے تھے، حضور کے پاس پیسے تھے، دولت تھی، اقتدار تھا، کرسی تھی، کیا تھا؟ عشق ہے، حضور کی محبت ہے، جان قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ پکے مومن، پکے عاشق، پکے حضور سے محبت کرنے والے تھے، جن کے ایمان کا اللہ گواہ ہے۔ فرماتے فعلم ما فی قلوبہم، میرا مدنی تیرے یاروں کو اندر باہر سے میں نے دیکھ کے فیصلہ کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے مومن۔ باقی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہی بات میں کہنے والا تھا، اس کو ذرا توجہ سے سننا اور اللہ کرے سمجھ آ جائے، اور نہ سمجھ آئے پھر بھی میری غلطی ہے، آپ لوگوں کی غلطی تو ہو نہیں سکتی نا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، یاد رکھنا یہ بات سمجھنا، ان کے لیے تو غلطی تھی لیکن امت کے لیے وہی دین تھا۔ بات سمجھو، بھئی صحابی سے چوری ہو گئی، ہاتھ کٹ گیا، غلطی ہے، لیکن اگر ہاتھ نہ کٹتا تو امت کے لیے دین اور قاعدہ اور ضابطہ کیسے بنتا؟
کہ آج آپ کے جو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے انگریزی قانون پڑھا ہے، لارڈ کالج کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں جناب دیکھیں حضور کے زمانے میں کوئی ہاتھ کٹا ہے؟ حضور کے زمانے میں کسی زانی کو درے لگے ہیں؟ کسی کی رجب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، یہ مولوی کہاں سے لے آئے؟ تو ان سے غلطی ہوتی گئی، امت کے لیے دین بنتا گیا، قاعدہ بنتا گیا، شہادت بنتی گئی، ضابطہ بنتا گیا۔ اگر واقعہ ہی نہ ہوتا تو ضابطہ کیسے بنتا؟ یوں سمجھ لو مثلا اگر حضور کے جوتے میں کچھ لگا ہو تو جبریل نماز میں آ کے بتا دیتے ہیں۔ حضور جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ جب نماز ختم ہوئی حضور نے فرمایا کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو اتار دیا تھا۔ فرمایا جاءنی جبریل آنفا، جبریل نے مجھے آگے بتایا کہ اس کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے، میں نے تو اس لیے اتارا تھا۔ تو اللہ اگر حضور کے جوتے میں کوئی مٹی بھی لگی ہوئی ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اس کی خبر بھی جبریل کے ذریعے دے دیتے ہیں، تو اللہ نماز کی خبر نہیں دے سکتے تھے کہ حضور نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا؟ بات سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، اور ایک بات یاد رکھو، سمجھ آ گئی نا تو سمجھو کہ ہمارا عمرہ منظور ہو گیا۔ بھائی حضور نے 4 رکعتیں نماز پڑھانی تھی، 2 پہ سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ بھول گئے ہیں یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ شاید اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، یا پھر آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا ما نسیت وما قصرت الصلاۃ، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا ہوں، میں نے پوری نماز پڑھائی ہے۔ صحابی چپ ہو کے پھر پوچھا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ نے بھول گئے ہیں؟ آپ نے بھی پھر فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ صحابی نے پھر تیسرے دفعہ بھی کہا، حضور نے تیسرے دفعہ بھی فرمایا کہ میں نہیں بھولا۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ صحابی اب بھی خاموش نہیں ہوتا، آپ نے سارے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اصدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا جو ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یاد رکھو ذل یدین یہ محبت کا جملہ ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے 4 بھی ہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا صدق ذل یدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو حضور پاک نے دوبارہ پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اب حضور کو جوتے میں اگر کچھ مٹی لگی ہو تو جبریل آ جاتا ہے۔ نماز جیسی اہم بات میں حضور بھول رہے ہیں تو جبریل نہیں آ کے بتا سکتا حضور ابھی آپ نے 2 پڑھائی ہیں اور 2 پڑھائیں جلدی کریں۔ وجہ کیا تھی کہ اگر حضور نہ بھولتے تو امت کے لیے ضابطہ اور قاعدہ کیسا بنتا کہ اگر کوئی امام نماز میں بھول جائے تو کیا کرے۔ حضور کا نسیان ہے لیکن امت کے لیے وہی دین ہے۔ حضور اگر نہ بھولتے ہم کیا کرتے پھر؟ ہمیں سجدہ صاحب کے مسائل کون سمجھاتا؟ بھولنے کے بعد ہم کیسے پورے کریں؟ تو اسی لیے یاد رکھو کہ صحابہ سے اگر غلطی ہوئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، لیکن امت کے لیے وہ دین بن گیا، انسان ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے نا درود شریف پڑھا کرو۔ وہ بڑا بدقسمت امتی ہے جو حضور کے نام پہ درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے، محروم ہے، پورا درود شریف نہ پڑھ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ قیامت میں حضور کے قریب وہی لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔
اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جن ملکوں میں مدارس دینیہ ہیں جو ہر وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، وہ حضور کے زیادہ قریب ہوں گے یہ قوالیاں سننے والے، یہ مجرے دیکھنے والے، جھنڈیاں لگانے والے، بتیاں جلانے والے، کیک کاٹنے والے، یہ زیادہ قریب ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جتنا بڑا کیک کاٹو گے میری برتھ ڈے پر میں تمہیں زیادہ قریب کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی جلدی جاؤ اور ایک دو ساتھی بھی ساتھ لے لو، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، ان بہا زعینۃ، وہاں ایک عورت ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے، ومعہا کتاب، اس کے بعد ایک خط ہے، اس عورت کو بھی پکڑ کے لاؤ اور خط بھی برآمد کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھے اور ہم نے گھوڑے دوڑائے، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ کتنا تیز چلے، تو بہرحال عین اسی جگہ پر جہاں حضور نے فرمایا تھا روضہ خاخ، اسی جگہ ہم نے دیکھا کہ اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کو ہم نے روکا۔ اچھا اصل یہ یاد رکھو یہ عورت جو ہے نا اس کا نام تھا اناق، یہ طوائف تھی مکے کی، یہ ابتدائی دور میں یہ طوائف تھی، اناق اس کا نام تھا، اور یہ مدینے میں اس لیے آئی تھی۔ ایک دن حضور پاک نے دیکھا کہ مدینے مسجد کے باہر بدبخت کھڑی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا اناق تم اناق ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا کرنے آئی ہو؟ کہا حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، مانگنے کے لیے آئی ہوں، اور کیا کرنے آئی ہوں؟ اور پھر میں آئی نا شباب مکہ تھا، اور مکے کے نوجوان کہاں مر گئے ہو، تمہاری مدد نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ قتل تو ہم بھی بدر میں آپ نے ٹکڑے کر دیے، انہوں نے کہا اب کون ہماری مدد کرے گا؟ میں تو بھوکھی ہو گئی، مانگنے آئی ہوں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ وہ عورت تھی اناق، یہ جب وہاں پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا کہ روک دو اونٹی روکی، پھر بٹھاؤ اونٹی بٹھائی، فرمایا انما حل ماں کی کتاب، تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا لا مائی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ فرمایا انما کی کتاب، ہمارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا واللہ ما مائی کتاب، میرے پاس خدا کی قسم کوئی خط نہیں۔ اصل وجہ کیا تھی؟ پیسوں کی لالچ میں حاتب ابن ابی بلتع کا خط لے کے مشرکین کے پاس جا رہی تھی، تو جو پیسے مل گئے ہیں تو بس مکے تو ویسے جا رہی ہوں، ان کو دے دوں گی خط، تو یہ کمائی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتاب ہے؟ ان کا نہیں ہے حضرت علی، میرے پاس نہیں ہے خط۔ حضرت علی نے صحابہ کو حکم دیا اس کے سامان کی تلاشی لو، سارا سامان کھولا گیا، انہوں نے ایک ایک کپڑا ادھر ادھر کر دیا لیکن خط نہ ملا، تو صحابہ نے آہستہ سے حضرت علی سے عرض کی کہ امیر حضرت علی اگر خط ہوتا، اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ ہم اس کو پکڑنے آ رہے ہیں، تو اسی سامان میں ہوتا، تو سامان میں تو خط ہے ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ حضرت علی غصے میں آ گئے، نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اخبرنی رسول اللہ، مجھے حضور نے خبر دی ہے، تم کون ہو کہنے والے؟ حضرت علی جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا واللہ لأجردنک یا عناق، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں تمہیں سارے کپڑے اتار کے ننگا کر دوں گا، تیرے بدن کی بھی تلاشی لوں گا۔ اخبرنی رسول اللہ، مجھے نبی نے خبر دی ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس بدبخت نے اپنے بال کھولے، بال تھے لمبے اس کے، تو اس نے بالوں کا جھوڑا ایسے بنایا تھا، خط درمیان میں رکھ کے اوپر بالوں کا جھوڑا بنا کے، تو پن ٹیل بنا کے اوپر دوپٹہ ڈالو، کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ بالوں کے اندر خط رکھا ہوا ہے۔ اب اس نے کھولا تو خط نکل آیا۔ اب حضور نے بلایا حاتم کو کہ یہ خط تم نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے، میرے بال بچے مکے میں ہیں، میرا کوئی نہیں ہے وہاں، میں نے قریش پہ احسان کرنے کے لیے یہ خط لکھا ہے تاکہ میرے بالوں بچوں کی حفاظت کرے، میں نے لکھا ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، کہا دعنی یا رسول اللہ اضربہ، انہوں نے کہا حضرت منافق، آپ مجھے اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑا دوں، یہ محمد مصطفیٰ کے راز دشمنوں کو دیتا ہے۔ حضرت فرمایا مہیا عمر، کیا کہہ رہے ہو؟
میں کہا حضور اتنی بڑی غلطی؟ فرمایا نام کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہو بدری، یہ میرا بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کو تو خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، معلوم آشے تم. تو اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی حضور پاک نے عمر کو بھی اعتراض نہیں کرنے دیا. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم صحابہ پہ اعتراض کریں؟ تو اسی طرح ابھی لبابہ سے بھی غلطی ہو گئی. اب ہوش آیا، اپنے آپ کو آ کے ستون سے باندھ دیا مسجد نبوی میں اور کہا اپنے گھر والوں سے کہ نماز کے لیے مجھے کھول دیا کرو، ورنہ میں بندہ رہوں گا جب تک مجھے حضور معاف نہیں کریں گے. میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں قیدی ہوں محمد مصطفیٰ. حضور کو بھی خبر دی گئی، دیکھا بندہ ہوا ہے. میں کیا بات ہے؟ ہم نے کہا وہ کہتا ہے حضور غلطی ہو گئی ہے. اچھا اب میں بھی نہیں چھوڑتا اس کو، یہ میرے پاس آ جاتا تو شاید میں معاف کر دیتا. اب اللہ جانے اور یہ جانے. کئی دن تک بندے رہے. آخر حضور ایک دن نماز کے فرمایا اب شریا ابی لبابہ، ابی لبابہ مبارک ہو، تیری توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے. حضور نے چھوڑ دیا رضی اللہ عنہم. تو یاد رکھو اگر صحابہ سے غلطی ہوئی ہمارے لیے وہ دین بن گیا، ہمارے لیے وہ ضابطہ بن گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واللہ اعلم. بھائی عمرہ جو ہے کوئی فوت ہو گیا ہے، معذور ہے، اس کے لیے کیا جاتا ہے. زندہ ہے، تندرست ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ شمرہ نہیں. میری بیٹی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ویسے آج کل تو بہرحال سرجری بہت ایڈوانس ہے، باقاعدہ آپریشن کر کے وہ مہرے کو ٹھیک کر دیتے ہیں. ایک سرکاری فارم ہے، سرکاری گھر میں رہتا ہوں، اس کمپلیکس کے اندر جو سرکاری مسجد ہے اس کا امام بھی بڑی دھوم دھام سے عید مناتا ہے. اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ تھوڑا ہے کہ کمپلیکس میں ہو تو اس کے پیچھے جائز ہے اور باہر ہو. ہر بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار. اور حضور نے فرمایا کہ میں بدعتی کی شفاعت بھی قیامت میں نہیں کروں گا. جب آ رہے ہوں گے حضور فرمائیں کہ صحابہ کو مت روکو، ان کو آنے دو. کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ. حضور آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد میں کیا کیا بدعتیں دین میں نکالی ہیں. تو حضور فرماتے میں کہوں گا سحقا لہم، برباد ہوں، ہٹ جاؤ میرے راستے سے. تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی اہل بدعت کو چاہے وہ کمپلیکس میں ہو یا باہر ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اگر اور کوئی حل نہیں ہے گھر میں کھڑے ہو کر خود امام بن کے بچوں کو پیچھے کھڑے ہو کے جماعت کر لیں. اگر کوئی آدمی حضور پاک کے لیے نیک عمل کر کے عمرہ کر کے حج کر کے قربانی کر کے ثواب دے جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ ہر سال حضور کے لیے بھی قربانی کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کریں تو واجب الطواف 2 رکعت جو ہیں حنفی مسلک میں مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن حنابلہ اور شوافی کے نزدیک یہاں ہر وقت جائز ہے. کعبہ شریف کی طرف نہ سینہ ہو نہ پشت ہو. کتنی دیر کیا مانا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہو. اگر ہو جائے تو پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کریں. استلام کے وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ طواف نہیں ہوتا، وہ وقوف ہوتا ہے. حالت طواف میں سینہ نہ ہو وہ تو وقوف ہے، وہاں تو سینہ کرنا جائز ہے. وہ حالت وقوف ہے، حالت طواف تھوڑی ہے. میرا تعلق جو ہے یونیورسٹی سرگودا پاکستان سے ہے. میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق لگایا، داڑھی وغیرہ بھی رکھ لی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو نماز نہیں سکھائی کہ آپ مجھ سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں. جتنا دیر وقت لگایا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جیسے وہ پڑھتے تھے پڑھتے رہو. اور دوسرا 5 وقت جو امام مسجد نماز پڑھا رہے ہیں یہی تو تعلیم ہے کہ کیسے وہ قیام کرتے ہیں، کیسے قرات کرتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے رکوع سے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کیسے. یہ 5 دفعہ دن میں تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، سیکھو.
ایک چیز جو ہے 1000 روپے کی نقد ہے، 6 ماہ کی ادھار پہ اگر 1200 پہ بیچیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ جو خریدے گا گویا اس نے وہ چیز خریدی ہی 1200 میں ہے، لیکن پھر بھی یہ کام نہ کیا کرے۔ اور دوسرا اس میں ایک باریکی اور بھی ہے، فقہا کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا موٹر سائیکل بیچتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نقد 1 لاکھ پہ ہے، اگر ادھار لوگے تو 1,20,000 پہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نقد دے دوں گا، نہیں میں نقد نہیں بیچتا، میں تو ادھار بیچتا ہوں، تو ایسے آدمی سے لینا حرام ہے۔ نقد دے تو دے دو، ادھار لے تو دے دو، اگر تم صرف ادھار کا کام کرتے ہو مانا تم سود کھانا چاہتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کرنا جو ہے واجب نہیں ہے، تو کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، تو مستحب مسئلہ ہے۔ ہم ٹرک ڈرائیور ہیں، امارات سے پورے خلیج میں چلتے ہیں، بہرحال جہاں بھی چلتے ہیں مسافر ہیں، آپ نماز کا اثر پڑیں گے، چاہے ساری زندگی چلتے رہیں۔ دوسرے ملک میں بغیر اجازت کے مزدوری کرے نہ کرے۔ دو بیویاں ہیں، ایک سفر میں ساتھ ہے اور ایک گھر میں ہے، تو عدل کیسے کریں؟ تو دوسری دفعہ اس کو لے آؤ نا جس کو گھر چھوڑا ہے، جتنے دن یہ ساتھ ہے اتنے دن اس کو ساتھ رکھو، عدل ہو جائے گا، کون سا مشکل ہے؟ ہم مشینیں لوڈ کرتے ہیں، ڈیزل مہنگا ہے، ہم اسی مشینوں سے ڈیزل بیچتے ہیں، یعنی سعودی عرب آ کر سب کا ڈیزل سے زیادہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں تو ناجائز ہے، یہ اگر چوری ہے تو پھر تو ناجائز ہے، اگر مالکان کو بتا کے کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، کمائی بڑے بھائی کی ہے، جب تقسیم کریں گے تو کیا ان تینوں کا حق ہے؟ ان کا کیوں حق ہے بھائی؟ تم اپنے باپ کے وارث ہو، بھائی کے تھوڑے وارث ہو۔ کئی سالوں سے ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم لے جاؤ، زمزم پلاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور سنی شیعہ کی مسجد، اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں گے لڑائی ہوگی نا، پھر وہ صحابہ کو گالی دے گا، برداشت نہیں کرے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، بہتر ہے قریب ہی نہ جائیں۔ حدیث میں بھی یہی ہے، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ میری 3 لڑکیاں ہیں، اللہ مجھے لڑکا دے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ قادر ہے، وہ چاہے لڑکیاں دے، وہ چاہے لڑکا دے، تو اس کی قدرت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل سائنس آج کل بہت ترقی کر گئی ہے، وہ دونوں کا ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بتائیں گے کہ وہ جرثومہ جو ہے اولاد کا وہ کس کے اندر کم ہے یا زیادہ ہے، علاج بھی کراؤ اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، یہ لوگوں میں ایک بڑی مصیبت ہے کہ، اور ہمارے ملکوں میں بھی یہ بہت ہے، اگر کسی عورت کے 2 3 4 5 لڑکیاں پیدا ہو جائیں، بڑی منحوس ہے، لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے، اب اگر لڑکا پیدا نہ ہوا نا میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھو، یہ لڑکی لڑکا مرد کے جرثومے میں ہوتا ہے، عورت کے جرثومے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو تیرا جراثیم، تیرا وائی ایکس کے اندر گڑبڑ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو زمین ہے، جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گا۔ افرأیتم ما تمنون، میں سفر میں ہوں، سنتیں پڑھ سکتا ہوں، بھائی سفر میں سنتیں معاف ہیں لیکن پڑھیں تو کوئی منع نہیں، بی بی عائشہ پڑھا کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی سفر میں نماز بھی پوری پڑھتی تھی، وہ کہتی ہے رخصت ہے نا، اجازت ہے، اگر میں پڑھوں منع تو نہیں ہے۔
کہتے ہیں جی وہ ایسی تعلیم ممکن ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم مل سکے. بالکل ایسے ہمارے ہاں بھی اب بڑے بڑے مدرسے بن گئے ہیں جن میں دین بھی پڑھاتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں, دونوں اکٹھے پڑھا رہے ہیں, بڑے بڑے مدارس بن گئے. اسلامی بینکنگ کے بارے میں جو بینک واقعی اسلامی اصولوں پہ, نظام مضاربت پہ اور مشارکت پہ اور مرابحہ پہ کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کے ہاں بھی ہیں, میزان ہے, اسلامی بینک ہے, البرکہ ہے اور کئی ہیں. میں تھکا ہوا تھا, عمرے کے احرام میں تھا, رضائی اوڑھ کے سو گیا, کوئی بات نہیں. میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے آیا ہوں, وہاں پہ شرک اور بدعت بہت زیادہ ہے, تو تم کوشش کرو نا, تم بدعت اور شرک کو مٹانے کے لیے ہمت کرو, کوشش کرو, اور جو صحیح معنی میں علماء ہیں ان کو بلاؤ, وہاں تقریریں کراؤ, وہاں درس دو, آہستہ آہستہ بات بنے گی نا. عشر جو ہے مجموعی پیداوار سے نکلے گا. مثلا 10 من ہوا ہے تو 1 من نکلے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ خرچہ ہم کاٹ لیں, وہ تو خرچہ ہم کاٹ لیں انشاءاللہ تو آپ بچائیں گے نہیں, کہیں گے سارا خرچ ہو گیا ہے. کہتے جی کہ یہاں پر بڑا اچھا سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم ہے پورے حرم میں, پھر مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے پھر کیا کرو گے؟